آج ہم پڑھیں گے عربک الفابیٹ میں سین سے لے کر کے غین تک کا سبق۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا، تو جس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ پچھلا سبق سمجھ میں آ جائے، اور سبق ابھی ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو آئیے یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں۔ سین، اس سین کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہاں پر دونوں دانتوں کو ٹچ کرنا ہے اس طرح سے، اور پیچھے سے زبان دونوں کے بیچ میں لگا دینی ہے۔ سین، اور تھوڑا سا ہارڈ کر کے بولنا ہے، سختی سے بولنا ہے۔ شین، شین کے اندر سیٹی ہوتی ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کا بیچ، یہ اوپر تالو سے ٹچ کریں گے اور سیٹی نکال کر کے بولیں گے شین۔ صاد، اس کو تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ دیکھیں یہاں پر یہ صاد ہے، یہ سین ہے، اور یہ سا ہے۔ ان تینوں کے پروننسیشن میں لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ تینوں کو ایک جیسا کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ سا میں نے آپ کو بتا دیا، سین بھی میں نے آپ کو بتا دیا، صاد کا نمبر اب ہے۔ اگر ہم اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ سین بن جائے گا۔ اس لیے کیا کریں گے ہم؟ اس میں فرق کرنے کے لیے اس کو نارمل پڑھنا ہے اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد، اس طرح سے۔ منہ میں جب ہم ہوا روک کر کے پڑھیں گے تو یہ پر ہو جائے گا، صاد، اس طرح سے۔ ضاد، اس ضاد کو بھی تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اور یہ اور یہ اور یہ چاروں حرف سیم ہو جائیں گے، زال، زا، وا اور غاد۔ حالانکہ ان تینوں کو الگ الگ طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کا پروننسیشن میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا بھی بتا دیا۔ اب ضاد کا نمبر ہے۔ ضاد کا مخرج یہ ہے، اس زبان کی کروٹ، یہ سائٹ، یہ سائٹ داڑھوں میں ٹچ کریں گے اوپر، اور منہ بھر کے پڑھیں گے، ہوا کو منہ میں روک کر کے، واد، اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے طا۔ اس طا کو بھی ہم تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو پر کر کے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ تا اور طا سیم ہو جائیں گے، حالانکہ یہ دونوں سیم نہیں ہیں۔ ان کے بدل جانے سے بھی قرآن کریم کے میننگ بدل جاتے ہیں، اس لیے لفظوں کو بہت دھیان کے ساتھ میں سمجھیے گا، یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو بھی ہم منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عین، اس کو ہم حلق سے نکالیں گے اور اس کا مخرج ہے مڈل حلق سے، یعنی کہ حلق کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں سے اس کو نکالیں گے، عین۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کو عین نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ عین اور حمزہ، ان دونوں کا ساؤنڈ سیم ہو جائے گا، یہ آ بن جائے گا، یہ بھی آ بن جائے گا، اور ان کے بدل جانے سے بھی قرآن کریم کے میننگ میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال کیجیے گا۔ غین، اس کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، غین، اس طرح سے۔ غین نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو غین نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ رہا غین اور یہ ہو گیا گاف، اردو کا ورڈ ہے، یہ اردو کا ورڈ ہے اور یہ عربی کا ورڈ ہے۔ اس کا پروننسیشن ہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا پروننسیشن ہے غا، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو آپ کو یہ والا پڑھنا ہے غا، یہ والا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ عربی میں نہیں آتا ہے۔ تو ابھی آپ ان حرفوں کو سمجھیے اور دھیان کے ساتھ میں سمجھ کر کے پڑھیے۔ جو میں مخرج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو آپ اس کو نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو اسے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، اور بہت دھیان کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں اس کو پڑھیے گا، کیونکہ یہی چیز ہے بنیاد۔ یہ اگر ہم نے یہاں درست کر لیا تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم میں کہیں پر بھی مار نہیں کھائیں گے۔